तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाहा ज़िक्रन कसीरा। उज़्कुरुल्लाहा ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। हुवल्लज़ी युसल्ली अलैकुम व मलाइकतुहु लियुख़रिजकुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर व कान बिल-मुअ्मिनीना रहीमा। तहिय्यतुहुम यौमा यल्क़ौनहु सलाम व अअद्द लहुम अजरन करीमा। या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दा'iयन إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله. ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق الله العظيم.
اس لیے اختصار کے ساتھ موقع کی مناسبت سے صرف 3 باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کی تکمیل ہوئی ہے، دوسرا موقع ہے رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے، پھر طاق رات ہے، اور تیسرا موقع ہے دعا کا۔ یہ صرف 3 باتیں عرض کروں گا۔ پہلی بات، قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر جو کلام اترا، قیامت تک کے لیے یہ ایک معجزہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کچھ ایسے معجزات تھے جو آپ کی ذات کے ساتھ خاص تھے، چاند کے 2 ٹکڑے کا ہو جانا اور ایسے کچھ معجزات تھے۔ یہ قرآن پاک کا معجزہ ایسا ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے بعد بھی قیامت تک کے لیے معجزہ، اور اس معجزے کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے کرنی ہے، تاکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جو معجزہ تھا اور باقی رہنا ہے، اس کا کوئی توڑ نہ ہو، اور اس کی حفاظت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لی ہے، قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنی ہے۔ اور قرآن پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ جو جو چیزیں جڑتی چلی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ممتاز اور جدا حیثیت عطا فرما دی۔ رمضان کے مہینے میں اترا، اس مہینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بقیہ مہینوں پر ایک فضیلت عطا فرما دی۔ جس رات میں اترا، اس رات کو بقیہ راتوں پر لیلۃ القدر کو ایک فضیلت عطا کر دی۔ جن شہروں پہ اس کا نزول ہوا، مکہ اور مدینہ، ان شہروں کو بقیہ شہروں پر فضیلت دے دی۔ جس ذات پر اترا وہ نبی، ان کو بقیہ انبیاء پر فضیلت دے دی۔ اور قیامت تک یہ حیثیت قرآن پاک کی باقی ہے کہ جو جو قرآن کے ساتھ جڑتا چلا جائے گا، وہ چاہے کوئی بھی چیز ہو، کپڑا ہے، ایک کپڑا آپ نے پہنا ہوا ہے اور ایک کپڑا غلاف کی صورت میں قرآن پاک کے ساتھ لگ جاتا ہے، آپ اپنے کپڑوں کو تو احترام کی نظر سے نہ دیکھتے ہیں نہ احترام کرتے، لیکن وہ غلاف اگر زمین پر کوئی بچہ گرا دے تو آپ اس کو فوری پکڑتے ہیں، آپ اس کو چومتے ہیں۔ لکڑی ہے، دروازے اور دوسرے گھر کے کام ہوتے، لیکن جس لکڑی کی تپائی پر قرآن رکھا جاتا ہے، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھتی ہے۔ جیسے ہم اس دنیا کے اندر قرآن کے ساتھ جو جو چیز جڑتی چلی جاتی ہے اس کا ادب اور احترام کرتے ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بھی اس شخص کا بڑا مقام ہے جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہے۔ جب دنیا کے اندر کوئی چیز قرآن کے ساتھ لگ جائے تو ہم اس کو اہمیت دیتے، عام معاشرے کے اندر لوگ اس کو اہمیت دیتے، ہم دیتے۔ تو جس کے سینے کے اندر قرآن محفوظ ہو، بقیہ انسانوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا مقام، اس کا مرتبہ زیادہ ہے۔ اس لیے ہر شخص یہ کوشش کرے کہ میں قرآن کے ساتھ کسی بھی طرح سے جڑ جاؤں۔ اب بڑی عمر کے اکثر لوگ بیٹھے ہیں، میں کہوں جی آپ حفظ کرنا شروع کر دیں، نہیں کر سکتے، لیکن بچوں کو تو کروا سکتے۔ آپ خود تو قرآن پاک ناظرہ تو پڑھ سکتے ہیں، اس کو ٹھیک تو کر سکتے ہیں، قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ آپ تعاون تو کر سکتے ہیں، مدارس مساجد کے ساتھ تعاون تو کر سکتے ہیں، اور کچھ نہیں تو قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کا ادب اور احترام تو کر سکتے ہیں۔ آج اگر کسی حافظ قرآن کا آپ ادب اور احترام کرتے ہیں اس وجہ سے کہ اس کے سینے میں قرآن ہے، کل قیامت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جب حافظ قرآن کو ان لوگوں کے لیے جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی جنت کے ٹکٹ دیں گے، تو وہ جنت کے ٹکٹ حافظ کن لوگوں کے لیے استعمال کریں گے؟ وہ حافظوں کے پاس ٹکٹ ہوں گے تو وہ ٹکٹ کن لوگوں کے لیے استعمال کریں گے؟ وہ انہی لوگوں کے لیے استعمال کریں گے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر ان کا ادب اور احترام کیا، ان کو عزت اور اہمیت دی۔ کل قیامت میں جب ان لوگوں کو ضرورت پڑے گی، یہ مشکل میں ہوں گے، اس وقت یہ ان حافظوں کے پاس جا کر کہیں گے کہ دیکھو دنیا کے اندر میں تمہارا ادب اور احترام کرتا تھا، میں فلاں مشکل وقت میں تمہارے کام آیا تھا، فلاں میں نے آپ کی خدمت کی تھی، آج میں مشکل میں ہوں۔ تو وہ حافظ قرآن کے پاس جو 10 ٹکٹ ہوں گے، یہ دنیا کے اندر کی ہوئی نیکی جب اس کو یاد دلائے گا تو وہ ایک ٹکٹ اس کو بھی دے دے گا۔ اس لیے اپنے آپ کو قرآن کی عظمت، قرآن کا ادب اور احترام، قرآن کے ساتھ کسی بھی طریقے سے ہر شخص نے جوڑنا ہے۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ طاق راتیں ہیں، لیلۃ القدر آخری 10 جو ہے نا وہ عشرے میں 10 راتوں میں سے طاق راتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو تلاش کرو۔
21, 23, 25, 27, 29 2 راتیں گزر گئی, تیسری گزر رہی ہے اور 27, 29 کی باقی. ان راتوں کو ہم اس طرح کے پروگراموں میں, اگر یہ بھی دین کی بات ہے لیکن اصل چیز ہے دعا, عبادت, عشاء فجر جماعت کے ساتھ کچھ نہ کچھ وقت اللہ کے ذکر و اذکار میں ہو, تنہائی میں, عبادت میں, دعا کے اندر ہو. یہ چند گھڑیاں اللہ تعالیٰ نے اس کو 1000 مہینوں سے بہتر قرار دیا. 1000 مہینے 84 سال سے زائد بنتے. یہ کس موقع پر اللہ نے یہ رات عطا کی؟ جب بنی اسرائیل کا ذکر ہوا کہ وہ عبادت گزار 1000 مہینے جو ہے نا عبادت میں لگے رہتے, تو صحابہ کرام کے دل میں یہ بات آئی ہماری تو اتنی عمر ہی نہیں. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ رات عطا کی کہ میں تمہیں ایک رات عطا کروں گا, اس ایک رات کی عبادت میں تمہیں 84 سال کی عبادت کے برابر ثواب ہوگا. ہم میں سے شاید ہی کسی کی 84 سال عمر ہو. اگر اتنی عمر ہوگی تو وہ آدھے سے زیادہ جو ہے دنیا کے کاموں میں, سونے میں, کام کاج میں, اپنے کاروبار میں, کچھ وقت عبادت میں ہوگا. تو یہ ایک رات کی عبادت میں 84 سال کی جو عبادت کا ثواب ملے گا, ان راتوں کو ضائع نہ کرے. 2 باتیں ہوگی. تیسری بات, یہ موقع ہے دعا کا. اور حقیقت میں نے پہلی بات جو عرض کی تھی کہ یہ دعا کا موقع ہوتا ہے, بیان کا موقع نہیں ہوتا. ہمارے علماء یہاں پر اگر بات کریں بھی تو مختصر سی بات کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تکمیل پھر ماشاءاللہ 4 حافظوں نے قرآن پاک سنایا. 4 حافظ بھی, نماز تراویح پڑھنے والے بھی, اور بالخصوص ان کے والدین بھی مبارکباد کے مستحق ہے. حقیقی خوشی یہ ہے, حقیقی خوشی یہ ہے. باقی دنیا کی جتنی خوشی ہیں وہ عارضی ہے. کوئی بھی خوشی آپ لے لیں, کسی بھی چیز کو لے لیں جس پر دنیا والے خوشی مناتے ہیں, دوسرے کو مبارکباد دیتے ہیں. کسی نے گاڑی لے لی, مبارکباد دی جا رہی ہے. شادی کے موقع پر خوشی منائی جا رہی ہے. یہ سب چیزیں عارضی ہیں. یہ کسی وقت بھی نقصان کی طرف بھی جا سکتی ہے خوشی آپ کی. لیکن یہ قرآن پاک کا مکمل کرنا, بچے کا حافظ بننا, اور پھر نماز تراویح میں سنانا, قرآن پاک کو بار بار پڑھنا, یہ ایک ایسی خوشی ہے کہ جس خوشی کے بعد کوئی غم ہی نہیں ہے. اور یہ خوشی ایسی خوشی ہے کہ جس پر حقیقی اور ایسی مبارکباد کہ جس میں حقیقت جو ہے نا وہ پائی جاتی. تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب قرآن پاک مکمل ہو, پھر ایک نہیں 4 حافظوں نے مکمل کیا, 4 مرتبہ قرآن پاک مکمل ہوا. پھر صرف ویسے نہیں پڑھا, نماز تراویح کے اندر پڑھا, اور پھر رمضان کا مہینہ, پھر آخری عشرہ, پھر تاک رات. اللہ تبارک و تعالی دنیا والوں کی طرح نہیں ہے کہ دنیا والوں سے جب کوئی مانگتا ہے تو ناراض ہوتے ہیں, منہ بنا لیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی تو اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ جو ہے من لم یسأل اللہ, جو اللہ سے سوال نہیں کرتا, اللہ تبارک و تعالی اس پر ناراض ہوتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی سے جب مانگیں, اور یہ جو مثال ہے اس کو ہم صرف ایک کان سے سنتے ہیں, دوسرے سے نکال دیتے ہیں. 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں, اور آپ اپنی ماں کے سامنے کبھی کسی چیز کا, کسی ضرورت کا جو ہے اظہار تو کر کے دیکھیں. جو کچھ ان کے پاس ہوگا نا, یہ میری تجربے کی بات, کبھی کسی موڑ پر جب کوئی بندہ پریشانی کا اظہار کر دے تو ماں باپ کے پاس جو کچھ ہے نا وہ آپ کے سامنے رکھ دے. اور اللہ تبارک و تعالی ان سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں. 70 کا لفظ صرف کثرت بتانے کے لیے کہ بہت زیادہ. تو اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جب ہم ہاتھ پہ لائیں گے, توبہ کریں گے, اپنے گناہوں پر ندامت کریں گے, تو اس پر 2 چیزیں یقینی ہے. پہلی بات تو ہماری بخشش اور معافی یقینی ہے. یہ چیز ذہن میں لائیں کہ بھئی ہم کیا معافی مانگے, ہم تو گناہگار ہیں اور پھر دوبارہ گناہ ہوں گے. چاہے جو بھی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہے آپ کے گناہ. اللہ کی رحمت ہمارے گناہوں پر غالب ہے. اس لیے پورے یقین کے ساتھ معافی بھی مانگے اور دعا بھی مانگے کہ انشاءاللہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو جو دعا مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ضرور قبول فرمائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو 3 باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی ہیں, ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا